read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. If Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles. ایران کو اپنے دفاع کے لیے بلسٹک میزائل رکھنے کا حق ہے. دوسرے ملکوں کے پاس بلسٹک میزائل ہیں تو ایران پر اعتراض کیوں؟ دو ٹوک کہتا ہوں بلسٹک میزائل مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا. وزیراعظم شہباز شریف کے ایرانی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کا حق خوشی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا. بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی. امن معاہدے سے ناخوش عناصر معاملات خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. سازشیں ناکام بنانے کے لیے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے. وفود کی سطح پر ملاقات میں وزیراعظم نے کہا پاکستان امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے انتھک کوششیں کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا کردار لائق تحسین ہے. قطر، سعودی عرب، ترکیہ، مصر کی قیادت کو خراج تحسین. وزیر اعظم سے ایرانی صدر کی دو طرفہ ملاقات بھی ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی بھی شریک تھے. پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں. دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں. پاکستان صرف ہمارا ہمسایہ نہیں، یہ ہمارا بھائی اور عزیز دوست ہے. مذاکرات میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا. امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے مختلف ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے ثالثی عمل میں اہم کردار ادا کیا. جنگ کے آغاز سے مفاہمتی یادداشت تک ہر مرحلے میں پاکستان نے انتھک مخلصانہ کاوشیں کی. شاندار استقبال اور بھرپور میزبانی پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں. ایرانی صدر نے امن عمل کے لیے قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. ایرانی صدر دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو رخصت کیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان میں پرتپاک استقبال. ایرانی صدر اظہار تشکر کے لیے اسلام آباد آئے تو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہوائی اڈے پر خوش آمدید کہا. ایرانی صدر پاکستانی رہنماؤں سے انتہائی گرمجوشی سے ملے. بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی موجود. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی. دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت ایرانی وفد کے اراکین سے بغیر ہوئے. ایرانی صدر نے ایوان وزیر اعظم کے سبززار میں پودا لگایا. پاک فضائیہ کی جنگی طیاروں کا ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر شاندار فضائی استقبال. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے طیارے کو پاکستانی فضائی حدود میں خصوصی اسکواڈ نے سلامی دی. F-17 تھنڈر اور F-16 طیاروں کی فارمیشن نے ایرانی صدر کے طیاروں کو حفاظتی حصار میں لیا. فضائی فارمیشن لیڈر کی جانب سے معزز مہمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی سے ایرانی صدر کی ملاقات. علاقائی پیش رفت اور امن کے فروغ سے متعلق تبادلہ خیال. ایرانی صدر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا. ایرانی صدر کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف. کہا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں. فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا. پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. ایرانی صدر کی پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری سے ملاقات. ایوان صدر آمد پر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے خیر مقدم کیا. صدر زرداری نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر ایرانی صدر کو مبارکباد دی.
کہا تکنیکی سطح کے مذاکرات خطے میں مستقل امن کے قیام کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ صدر مملکت کا مسلم امہ کے اتحاد اور خلیجی ملکوں سے برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے پر زور۔ علی خامنئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ صدر مملکت کا ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ ایرانی صدر نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں پر اظہار تشکر کیا۔ کہا ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی اور علاقائی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا سپریم لیڈر مجتبیٰ حسینی خامنئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایران نے مستقبل کے لیے جوہری تنصیبات کی نگرانی پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر سوشل پر لکھا ایران اس پر متفق نہ ہوتا تو مزید کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایران کی اہم سمجھوتوں کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے اور مزید بحری ناکہ بندی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ضرورت پڑی تو امریکی جہاز فوری ناکہ بندی کے لیے موجود ہیں۔ امریکی خزانے سے جاری کردہ فنڈز یا پابندیوں میں نرمی براہ راست امریکہ کے زیر کنٹرول اکاؤنٹ میں جائے گی، جسے صرف امریکی مکئی، گندم اور سویابین سمیت خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایران کو اس وقت ان اشیاء کی اشد ضرورت ہے۔ بہت دیر ہونے سے پہلے ایران کی مدد کرنا ضروری ہے۔ مذاکرات اچھے چل رہی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تردید۔ کہا جوہری معائنہ کاروں کو ایران آنے کی اجازت نہیں دی۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کے ساتھ بات چیت پارلیمنٹ اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے طے کردہ طریقہ کار کے تحت ہوگی۔ امریکہ نے تیل پر عائد پابندیاں ہٹا دی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر قلیباف کا کہنا ہے منجمد فنڈز میں سے $12 ارب بحال کیے جائیں گے۔ $6 ارب کی 2 قسطیں جاری کی جائیں گی۔ 80 منٹ کے مذاکرات کے دوران جب صدر ٹرمپ نے دھمکی آمیز پوچھ کی تو جے ڈی وینس کو صاف کہا تھا ہم دباؤ اور دھمکیوں میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ثالثوں کو بھی بتا دیا تھا کہ امریکیوں کے ساتھ تصویر کے لیے ایک فریم میں نہیں آئیں گے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں 36 گھنٹے بہت نتیجہ خیز رہے۔ ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایرانی وفد کے ہاتھ نہ ملانے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ ایرانی صدر کو خوش آمدید کہیں۔ آج اختلافی معاملات پر بات کرنے کا دن نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اپوزیشن کو واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ بولے محمود اچکزئی نے حکومت کو غیر قانونی کہا۔ کیا 2018 کے الیکشن میں جادوگری نہیں ہوئی؟ بیلٹ باکس نہیں بھرے گئے؟ اگر وہ غیر قانونی حکومت نہیں تھی تو یہ بھی نہیں ہے۔ محبت اور یگانگت ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ دن بدن جو ہے بڑھ رہی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ بذات خود جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے ایران کے وہ یہاں پہ تشریف لا کے پاکستان کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی جو ہے وہ ایکسپریس کر رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خطے میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان نے تاریخی کردار ادا کیا۔ امت مسلمہ پاکستان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ بھارت پاکستان کے مؤثر سفارتی کردار سے خوش نہیں۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران امن معاہدہ، بھارت میں چیخ و پکار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کی تعریفوں پر بھارتی تجزیہ کار اور صحافی تل ملا اٹھے۔ اپنی حکومت کو مشورے دینے شروع کر دیے۔ بولے اصلی سفارتکاری کیا ہوتی ہے، پاکستان سے سیکھو۔ امریکہ اور چین دونوں پاکستان کے دوست، بھارت کا دوست کون؟ افغانستان۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے۔ ایرانی تکنیکی ٹیم کے سربراہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے حتمی معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے 4 خصوصی ورکنگ گروپس تشکیل دیے۔
جو مختلف امور پر کام کریں گے۔ ان میں پابندیوں کے خاتمے، جوہری امور، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی اور نگرانی اور نفاذ کا ورکنگ گروپ شامل ہیں۔ ابتدائی مفاہمت کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوگا، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، وزیر خارجہ، امریکی نائب صدر، پاکستان اور قطر کے وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے۔ ایران اور عمان نے آبِ ہرمز کے انتظام اور سیکیورٹی کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مسقط میں ہونے والی بات چیت کے بعد پیش رفت سامنے آئی۔ دونوں ملکوں نے اہم آبی گزرگاہ کو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے محفوظ اور کھلا رکھنے پر اتفاق کیا۔ تمام تنظیمات علاقائی خود مختاری کے مکمل احترام اور باہمی تعاون کے تحت کیے جائیں گے۔ سمندری تحفظ اور خطے میں پائیدار امن کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کے صدر نے ایرانی صدر کو اعزازی فیلوشپ دی۔ مسعود پزشکیان کو یہ فیلوشپ شاندار خدمات کے اعتراف میں دی گئی۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور ایرانی وفد کے اراکین بھی شریک ہوئے۔ مارکو روبیو امریکہ ایران معاہدے پر خلیجی اتحادیوں کا اعتماد میں لینے ابوظہبی پہنچ گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ روبیو کہتے ہیں ایرانی قیادت ایک پرامن ملک بننے کا فیصلہ کرے تو ان کے پاس شاندار مواقع ہوں گے۔ ایران کے لیے شاندار مواقع کا انحصار مستقبل میں پیش رفت سے مشروط ہے۔ ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے ایک عام اور پرامن ملک کی طرح کام کرنا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ایران کو متعدد سیکیورٹی مسائل اور چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ کسی بھی ملک کو بین الاقوامی آبی گزرگاہ پر ٹیکس یا فیس وصولی کی اجازت نہیں۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹ سے قرارداد کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کا اکثریت حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، حکومتی ترامیم منظور کر لی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے فائنانس بل پیش کیا۔ مالی سال 2026-27 کے لیے قومی ترقیاتی پروگرام کا حجم 36 خرب 69 ارب روپے رکھا گیا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1000 ارب روپے مختص۔ وفاقی وزارتوں کے ترقیاتی فنڈز کے لیے 682 ارب 48 کروڑ سے زائد مقرر۔ ترقیاتی منصوبوں میں سب سے بڑا حصہ آبی وسائل ڈویژن کو 103 ارب 80 کروڑ ملے گا۔ صوبوں سے پیسے مانگنا ناجائز مطالبہ، وفاق کو چاہیے اپنا ریونیو جنریشن بڑھائے، شاہ خرچیاں ختم کرے۔ NFC ایوارڈ کے مطابق صوبوں کو ان کا شیئر ملنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی دھاگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کا 35 ہفتے سے زائد ہو گیا۔ بانی سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ غیر انسانی سلوک ہے۔ بانی کو آنکھ میں 5 انجیکشن لگے، ہمیں آج تک نہیں پتا بانی کی آنکھ کیسی۔ ایک 8 رکنی کمیٹی 2 جماعتی، اور وہ 8 رکنی کمیٹی فی الفور مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے ایک اتفاق رائے ہم قائم کریں تاکہ آئینی ترمیم کے لیے ریکوائرڈ 2/3 ہدف حاصل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MKM پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ فاروق ستار نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا وزیر اعظم سے ملاقات میں مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے آئینی ترمیم پر پیش رفت ہوئی ہے۔ آرٹیکل 140A سے متعلق آئینی ترمیم پر حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے۔ نون لیگ اور MKM کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سندھ کی گورنرشپ MKM کو دینے کا مطالبہ برقرار، لاپتہ کارکنان کی تلاش کا مطالبہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا۔ بلدیہ فیکٹری کیس میں بری ہونے والے رحمان بھولا اور زبیر الچریا سینٹرل جیل سے رہا۔ دونوں کا MKM مرکز بہادرآباد میں پرتپاک استقبال۔ MKM رہنما انیس قائم خانی، رکن سندھ اسمبلی فہیم پٹنی، شارق جمال،
فرقان طیب اور عمیر صدیقی نے استقبال کیا۔ سرگودا میں 8 سالہ منتہا زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان مقابلے میں مارا گیا۔ CCTV کے مطابق مرکزی ملزم ارسلان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزم کے ساتھیوں نے جھال، چکیاں، 3 پلی کے قریب 3 پر فائرنگ کر دی۔ CCTV کی ملزمان پر جوابی فائرنگ سے مرکزی ملزم ارسلان مارا گیا۔ ملزم نے 8 سال کی منتہا زہرا کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ بچی کی تشدد زدہ لاش ملی۔ بچی دوپہر 12 بجے سے لاپتہ تھی۔ مغرب کے قریب بوری میں لاش ملی۔ IG سندھ نے DIG ایسٹ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بچی کی گمشدگی لاش ملنے کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ پولیس کے مطابق بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجہ سامنے آئے گی۔ بھکر میں منقیرہ کے علاقے سڑکی کے قریب گریٹر تھر کنال میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے۔ ڈوبنے والے بچوں میں 2 بھائی شامل، عمر 8 سے 12 سال کے درمیان میں۔ ڈوبنے والے بچوں سے 12 سالہ طیب کی لاش نکالی گئی۔ ریسکیو ٹیمیں اور مقامی لوگ اندھیرے کے باوجود 2 بچوں کو تلاش کرتے رہے۔ گجرانوالہ میں کار سوار ملزمان کے دن دہاڑے مین بازار میں 16 سالہ لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام۔ لڑکی کو سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے ہنڈا والا چوک سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ 16 سالہ لڑکی اپنی 2 بہنوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ کار سوار ملزمان نے باہر نکل کر لڑکی کو زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ باہمت بہنوں نے ملزم کا مقابلہ کرتے ہوئے چھوٹی بہن کو چھڑا کر اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ نقاب پوش ملزم لڑکیوں کی مزاحمت پر گاڑی میں بیٹھ کر ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ اسلام آباد کے سیکٹر H9 بازار میں لگنے والی آگ پر 75% قابو پا لیا گیا۔ آگ 9 بازار کے 9 سیکشنز میں لگی تھی، جس میں سے 6 پر قابو پا لیا گیا۔ باقی 3 سیکشنز میں آگ بجھانے کی کوشش جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بازار میں LPG سلنڈر کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیلاس اور گردنواں میں کلاؤڈ برسٹ طوفانی بارش کے بعد آبی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ دیامر کی وادیوں داریل، کھمری، بٹوگا کھنر، ہوڈر، نیاٹ اور تھور میں صورتحال سنگین۔ متعدد مکانات، باغات، فصلیں اور واٹر چینلز متاثر ہوئے۔ رابطہ پل ریلوں میں بہہ جانے سے مقامی آبادی مشکلات کا شکار۔ اور ویمن T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 113 رن سے ہرا دیا۔ 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ویمنز ٹیم 86 رنز ہی بنا سکی۔ قومی ویمنز ٹیم کو ورلڈ کپ میں مسلسل 34 شکست کا سامنا۔